بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم مر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک سمارٹ قسم کا مردہ بیٹھا تھا۔ اس کے بازو، ٹانگیں، گردن، چھاتی، پیٹ اور کمر بتا رہی تھی کہ اس نے زندگی کا زیادہ تر وقت جم میں گزارا ہوگا۔ یہ دنیا کی متوازن ترین اور بہترین غذا کھاتا ہوگا۔ اس کے جسم پر کسی قسم کی آلودگی، بیماری اور بد پرہیزی سے بچا رکھا ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کبھی سگریٹ پیا؟ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا شراب، چرس، گانجا؟ اس کا سر انکار میں ہی ہلتا رہا۔ میں نے پوچھا تم نے رش ڈرائیونگ کی، پانی میں اندھی چھلانگ لگائی، تم سڑک پر پیدل چلتے ہو، لوگوں سے الجھ پڑتے ہو؟ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ دکھی آواز میں بولا میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میں نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا 32 سال۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا تم مر کیسے سکتے ہو؟ اس کا دکھ بڑھ گیا۔ میں نے پھر اس بات پر حیرت ہوں کہ آپ مسلسل پوچھ رہے ہیں میں کیسے مر سکتا ہوں۔ میں نے پوچھا تم کیسے مر سکتے ہو؟ وہ چیخ کر جواب دیا میں لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، اچانک سینے میں درد محسوس ہوا، چائے کا کپ میز پر رکھا اور دوہرا ہو کر نمن نیچے گر گیا۔ میں نے کہا تمہاری اس وقت سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا 3 منٹ کی زندگی۔ میں صرف 3 منٹ کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں۔ میرے والد خفا ہیں، میں اپنی بیوی سے بدتمیزی کرتا ہوں، ماں سے بدتمیزی کرتا ہوں، تنخواہ نہیں دیتا تھا اور گلاب کے پھول لگوائے تھے اپنے لان میں، اور اپنے جسم پر کبیرائی سے اللہ سے گناہ معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے گلابوں کو چھونا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سناٹے میں آگے۔ پہلوان کی بات ابھی جاری تھی کہ دوسرا بول پڑا۔ یہ ایگریگیٹو کا سیریس مردہ ہے۔ اس کے چہرے پر کامیاب بزنس کا اعتماد تھا۔ کامیابی انسانی چہرے پر اعتماد کی لکیریں ہوتی ہیں اور یہ عام طور پر انسان کو مختلف بنا دیتی ہیں۔ یہ تصویریں میز پر رکھیں اور غور سے دیکھیں، آپ کو تمام چہروں کا اشخاص معلوم ہو جائے گا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم بھی مر گئے ہو؟ اس نے افسوس میں سر ہلایا اور جواب دیا میں بھی اس بات پہ حیرت ہوں کہ میں دنیا کا بہترین ڈاکٹر، اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ مہنگے ترین ہاسپٹل میں دوائیاں افورڈ کر سکتا تھا، ویکسین لگوا سکتا تھا، امریکہ اور یورپ میں ہر طریقے کے اپنے ٹیسٹ کرواتا تھا، ہفتے میں 2 بار اسٹیم بات بھی لیتا تھا، ڈائٹ کے پلان بھی تھے، ہر ہفتے باڈی مساج کرواتا تھا، کام کا سٹریس بھی نہیں لیتا تھا، بلٹ پروف گاڑی اور ہوائی جہاز میرے اپنے تھے، لوگوں کو ملازمت پہ جاتے ہوئے مجھے کوئی اتنی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بس ایک دن میں فرش پر گر پڑا اور میری موت میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے تڑپ کر جواب دیا میں 3 منٹ کی زندگی میں واپس اپنی جانا چاہتا ہوں اور تمام اپنی دولت ویلفیئر کو وقف کرنا چاہتا ہوں، اور فری میڈیکل کالج اور لوگوں کے لیے تھیلیسیمیا ہسپتال اور سب سے بڑی سائنس یونیورسٹی بنانے کا حکم دوں گا، پھر واپس آ جاؤں گا۔ لوگوں کے پاس ابھی بھی اس بات کو جاری رکھنے والا تیسرا مردہ بول پڑا۔ تیسرا مردہ بھی موجود تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بھی مر چکے ہیں؟ تمام سیاستدانوں کے چہروں پہ مکاریت ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ بھی مکاریت موجود تھی۔ اس سے پوچھا بٹ صاحب کیا آپ بھی فوت ہو گئے ہیں؟ ڈوبی ہوئی آواز میں بولا ہاں۔ اس بات پہ حیرت ہوں، سوچ رہا ہوں میں کیسے مر سکتا ہوں۔ وہ تو شخص جس کے نعرے پر لوگ جان دیتے تھے، میری گرفتاری، میری قید، میرے ورکر خود سوزی کر لیتے تھے، لوگ مجھے ٹکٹ لینے کے لیے 1000 روپے دولت میرے آگے بچھا دیتے تھے، میرے جوتے اٹھا کر سینے سے لگا لیتے تھے، اس وقت کوئی چیز کھاتا اور نہ پیتا تھا۔ میری تقریریں بلٹ پروف شیشوں کے پیچھے ہوتی تھی، میں تقریر بلٹ پروف کیبن میں کھڑے ہو کر کرتا تھا، ہر مہینے عمرے کے لیے جاتا، ایک دوسرے کو لاکھوں روپے خیرات میں دیتا۔ اچانک میرے سر میں درد ہوئی اور میرے دماغ کی ایک ٹپ اٹھی اور میں مر گیا۔ دوسرے ڈاکٹر نے مجھے زندہ رہنے کی پوری کوشش کی، لیکن اب میرے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے پوچھا کہ اب آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے ہنس کر جواب دیا 3 منٹ کی زندگی، اور اس کے بعد میں تمام سیاستدانوں کو جا کے بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں اور اپنے درمیان بلٹ پروف شیشہ ہٹا دیں، خدمت کریں، موت برحق ہے، موت آپ کو نہیں بچا سکتی، لوگوں کو اپنے نعرے مت لگوائیں۔ خاموش ہوا اور چوتھا بھی بول پڑا۔ مسکین مردہ تھا اور یہ لوگوں کو گلاس کندھوں پر کوئلوں کا تحیر لے کر پیدا ہوا تھا۔ زندگی ایک دائرے میں گزرتی تھی، قانون کا پابند تھا، قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اپنی زندگی گزارتے تھے، نہ کہ سیدگی میں زندگی گزارتے، کبھی ٹیڑھے نہیں ہونے دیتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ بھی مر گئے؟ اس نے پریشانی میں کہا حرام ہاتھ تک نہ لگایا تھا، 7:45 بجے دفتر پہنچا، آدھا گھنٹہ بیٹھا اور عزیز کی ایک دفعہ کال آئی اور 5 وقت کا نمازی تھا اور ہمیشہ کے لیے ضمیر کو قائم رکھا، نفس کو خواہشوں کے ڈھنگ سے بچا کر رکھا، مگر اس کے باوجود مارا گیا۔ میں نے پوچھا آپ کیسے مارے گئے؟ اس نے جواب دیا میں چھت سے اپنی قمیض اتارنے گیا، آوارہ گولی آئی اور اس کے سر پہ لگی اور 42 سیکنڈ کے اندر زندگی ہار گیا۔ پوچھا اب کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 3 منٹ کی اضافی زندگی چاہتا ہوں، تمام سائلوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں جنہوں نے جعلی ضابطوں، جھوٹے اصولوں ٹکٹی لگائے رکھا تھا۔ میں اپنے کولیگ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ضابطے انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، ضابطوں کے لیے جائز کام کرنا چاہیے، ساری کتابیں قربان کر دینی چاہیے، اصول پسند زندگی گزارنی چاہیے، جھوٹی ضد کے باوجود انسان مر جاتا ہے۔ مولوی صاحب کا مردہ سیدھا ہو گیا اور ماتھے پر زائد ہاتھ رکھ کے مولوی صاحب کا جناب مردہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اس سے بولا کہ جناب آپ کس کام میں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا میں نے ساری زندگی سینکڑوں جنازے پڑھائے، اپنی تقریر میں موت، میدان حشر کا ذکر کیا، اللہ کا خوف پیدا کیا، ابھی تک موت کے فرشتوں کو اجازت نہیں دوں گا کہ یہ میرے بستر کے قریب نہیں بھٹکے گا۔
میں اٹھ کر موٹر سائیکل سے گر پڑا، ٹرک آگے تھا اور اوپر سے میرے گزر گیا۔ 3 منٹ چاہیے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو مذہب سکھا رہی ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی مولوی، پیر، فقیر کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے اپنی غلطیوں، گناہوں، کوتاہیوں کی معافی مانگے۔ نماز نہیں پڑھتے، ان کو نماز پڑھائیں، قبلہ رخ کریں۔ 3 منٹ کی زندگی ہے، کسی وقت بھی جا سکتے ہیں۔ قرآن پاک ترجمے سے پڑھو، اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو پورا کرو، زندگی سنور جائے گی۔ میری طرف مڑے اور پوچھا، اف جاوید چودھری، تم اس سلسلے میں یہاں کیسے آئے ہو؟ مردوں کی اف، میری روح ترازو ہو گئی۔ میں نے پوچھا، واقعی کیسے مر سکتا ہوں؟ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ میں نے پوچھا، میں ڈسپلن میں رہنے والا شخص تھا، صبح ٹائم سے نہ اٹھ سکا۔ میری ننھی بیٹیاں مجھے اٹھاتی تھیں اور اوپر چھلانگیں لگاتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا میں ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، اٹھوں گا، اور میں نہ اٹھ پایا۔ کہکوں اور چیخوں میں بدل گئی۔ میں نے زندگی کو اپنی بچیوں میں دکھ نہیں دیکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار روتے چیختے میں نے ان کو دیکھا۔ میری روح تڑپ گئی، تار تار ہو گئی۔ مجھے یہی 3 منٹ چاہیے۔ میں اپنی پلکوں پر بوسہ دینا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو روز اسکول بھیجنا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے 3 منٹ کی زندگی چاہیے، تاکہ میں 3 منٹ دے دے خدا کے لیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔